آپ خود ہی اللہ کے سپرد کر دو، یا اللہ میں گناہوں سے نہیں بچ سکتی، یا اللہ میرا پردہ کرنے کو دل کرتا ہے، نوجوان کہتا ہے میری نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے دے، میں اللہ تجھ سے ڈرنا چاہتا ہوں، میں تیرے نبی کی زندگی چاہتا ہوں۔ جب وہ کہہ رہی ہے اکیلے میں جب اللہ سے دعا مانگو تو یہ مانگا کرو، اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ، تو مجھے اپنا بنا لے، میں تیرا بننا چاہتی ہوں، میں تیرا بننا چاہتا ہوں، مجھے بنا لے نا اپنا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ اور ماں کبھی اپنے بچوں کو دور کر دے، اللہ تو ہم کو پیدا کرنے والا ہے، وہ کیسے ہمیں دور کرے؟ تو یہ بچے بات کر رہے ہیں، کیونکہ گھروں کا ماحول تب چینج ہوگا جب اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں نبی کی زندگی آئے گی۔ یہ سارے بچے نیت کرو بھی ایک آج کہ آج کے بعد 5 وقت کی نماز، جس طرح انگلینڈ میں انگلینڈ کی کوچنگ کرنے گیا نا، جیسے آپ کے پرنسپل صاحب نے بتایا کہ میں انگلینڈ کی 6 سال کوچنگ کی، میں 13 سال وہاں پہ کاؤنٹی کھیلا، اللہ کا شکر ہے بس میرے نام کی ادھر سے 6 میں چلتی ہے، مشتاق احمد کے نام پہ، میرے اسکواڈ کے نمبر 9، اللہ کی مہربانی سے پٹیشن ہوئی، سب سے زیادہ ووٹ مجھے گوروں نے ڈالے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ وہاں پہ پرفارمنس کرکٹ کی تو تھی، اس کے علاوہ جو سوسائٹی میں جا کے ہم لوگ جا کے آپس میں لوگ مسلمان ملتے تھے، جیسے میں نے، میری وائف نے ایک دن کھانا بنایا، قیمہ آلو بنایا، اور قیمہ آلو بنا کے گورے کے گھر پہنچوایا۔ وہ گورا جو میرے ساتھ میں رہتا تھا وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا، کسی فرم میں، اس کے گھر بھجوایا، اس نے وہ کھانا کھایا تو اگلے دن مجھے آ کے کہتا ہے کہ وائی یو سینڈنگ دس فوڈ ٹو مائی ہاؤس؟ تو میں نے کہا ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمان ہمسایوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، یہ ہمارا اسلام ہے۔ کہتا اوکے ویری نائس۔ آگے سے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ گورا کہتا ہے ویری نائس۔ پھر کیا ہوا، چلا گیا۔ 3 دن کے بعد ان کی گھر سے لزانیہ آیا، چکن لزانیہ یا بیف لزانیہ تھا، وہ لزانیہ آیا میرے گھر میں۔ تو ہم نے کہا ہم سوری، وی ڈونٹ ایٹ، وی اونلی ایٹ حلال میٹ۔ یہ چکن جو ہے یا بیف تھا، دس آئی ایم سوری، تھینک یو ویری مچ، بٹ یہ میرا خیال، کہتا نو 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 نو۔ جب تم نے کہا کہ اسلام میں یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ مسلمان کیا کھاتے ہیں، تو مجھے پتا چلا مسلمان تو حلال گوشت کھاتے ہیں۔ سو آئی وینٹ ٹو مسلم شاپ اینڈ آئی باٹ دا میٹ فرام دیئر۔ میں نے وہاں سے گوشت خریدا، گوشت خرید کے پاستے میں ڈالا، لزانیہ میں ڈالا، اور لزانیہ میں نے اور میری وائف نے تم لوگوں کے لیے تیار کیا ہے۔ کاش کہ ہماری سوسائٹی میں بھی اسلام جیسا رواج پیدا ہو جائے۔ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹ کہتا ہے، پڑھا لکھا، بڑی فرم میں کام کر رہا تھا۔ آج تو ہم اپنے بھائی کے پلیٹ سے آگے دیکھتے ہیں کہ 2 بوٹیاں پڑی ہیں تو بھائی نہ کھا جائے۔ ادھر بی بی فاطمہ، سیدنا فاطمہ، عصر کے وقت آٹا گوندا، 4 روٹیاں بنی، اف اللہ اکبر۔ یہ ہے محبت گھروں میں۔ 4 روٹیاں بنی، سیدنا فاطمہ نے 4 روٹیاں بنائی، حسن اور حسین، علی رضی اللہ تعالیٰ کا روزہ تھا تو چاروں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ جب 4 روٹیاں بنی، سب نے، حسن نے، حسین نے اور علی رضی اللہ تعالیٰ، تینوں نے روٹی کھا لی۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی اپنی چادر میں بند کر لی۔ تو حسن اور حسین نے کہا اماں آپ نے روٹی کیوں نہیں کھائی پوری؟ سیدنا فاطمہ نے کہا کہ مجھے اپنے بابا کی یاد آ گئی، میرے گھر میں اتنی 3-4 روٹیاں، میرے بابا کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں، تو مجھے اپنے بابا کی یاد آ گئی، تو میں اپنے بابا کے لیے آدھی روٹی رکھی ہوں۔ حضور کے در پہ گئی، حضور کے در پہ جا کے جب گئی تو آپ مغرب کی نماز مسجد میں پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ مغرب کی نماز پڑھ کے جب واپس آئے تو کہا بیٹا اندر آؤ۔ کہا اجازت کے بغیر کیسے آ سکتی تھی بابا؟ مینرزم سکھائیں گے امت کو کہ بیٹی بھی کمرے میں جا رہی ہے اپنے باپ کے گھر کے اندر تو نوک کر کے جا رہی ہے، باپ بھی اپنے گھر میں اپنی بیٹی کے کمرے میں جاتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہمارے گھروں سے نکلی ہے تو آج مینرزم ختم ہوئے ہیں، آج سیلفشنس زندگی کیوں آ گئی، آج کیوں میں کیوں آ گئی؟ کیونکہ ہمارے گھروں میں یہ باتیں ہوتی نہیں، جہاں پہ ہوتی ہیں وہاں پہ ہم جاتے نہیں۔ تو میرے نبی نے کہا آؤ نا بیٹا، تو آپ نے اپنی چادر سے آدھی روٹی نکال کے کھلائی، آدھی روٹی جب کھلائی تو آپ نے کھائی اور بڑے خوش ہوئے، کہا فاطمہ بہت اچھا کیا میرے لیے روٹی لے آئی، 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہوا ہے۔ For last 3 days I haven't eaten anything۔ پانی اور کھجور کے ساتھ روزہ کھول رہا۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سکسیوں سے زور و قطار رونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا اب کیوں روتی ہو؟ میں نے تو آدھی روٹی کھا لی ہے۔ کہا بابا کل کیا بنے گا ہمارا، کل کہاں سے روٹی آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ کل ہمیں روٹی نہیں ملے گی، تو جب روٹی نہیں ملے گی ہم صبر کریں گے، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، ہم کسی کے پاس جائیں گے نہیں، ہم اللہ کی طرف توجہ کریں گے، صبر کریں گے اور اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے۔ تو فاطمہ جب ہم صبر کریں گے تو پھر اللہ میری دعائیں سنے گا، اور جب میری دعائیں سنے گا تو میں اپنی امت کے لیے دعا کروں گا یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ This is the way our Prophet Muhammad peace be upon صلی اللہ علیہ وسلم loved us۔ ہم سے محبت ایسے کرتے تھے۔
کہ بھوک کے وقت بھی ہمیں نہیں، اپنے پیٹ کو نہیں، اپنے خاندان کو نہیں، ہمیں یاد رکھا ہے۔ آج کی عورت کہتی ہے کہ سنت یہ تو کوئی بات نہیں۔ میرے پیارو، چھوٹی سی زندگی، اس کو داؤ پہ نہ لگائیں۔ یہ تم نوجوان ہو، تم فیوچر آف اسلام ہو، تم پاکستان کا فیوچر۔ یہ بچیاں جو بیٹھی ہیں، تم پاکستان کی فیوچر ہو۔ میرا کل مجھے وکیل ملا، ایک دوست ملا، اس نے جج نے بتایا کہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ اگر کوئی تیز وبا پھیلی ہے، نہ کرونا ہے، نہ ڈنگی مچھر ہے، نہ فلو ہے، تو وہ کیا ہے؟ آج کل بچے اور بچیوں کی طلاقیں بہت ہو رہی ہیں۔ وہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ پتہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ میرا حق دو، یہ میں رائٹ، آئی ایم رائٹ۔ میرے نبی نے فرمایا یہ حق چھوڑنے کی جگہ ہے، حق لینے کی جگہ نہیں۔ جس کو حق چھوڑنا آ جاتا ہے، اللہ کی قسم سب سے خوش نصیب آدمی ہے۔ ایک بدو آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آگے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ خوش رہنا چاہتا ہوں اور لوگ میری عزت کریں، واٹ شوڈ آئی ڈو؟ میں کیا کروں؟ لوگ میری عزت بھی کریں اور میں خوش بھی رہنا چاہتا ہوں، جیب 1 روپیہ نہیں، پڑھائی لکھائی کوئی ہے نہیں، خاندان کوئی نہیں، اور خواہشات کیا ہیں؟ میں خوش رہنا چاہتا ہوں۔ کون سی عورت، کون سی مرد ہے جو نہیں یہ چاہتا کہ میں جہاں پہ جاؤں مجھے خوشی ملے اور میں لوگ مجھ سے پیار کریں، میری عزت کریں اور میں خوش بھی رہوں؟ کہ نبی نے فرمایا اگر تم ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہو اور لوگ تمہاری عزت کریں، لوگوں کی چیزوں کے اوپر سے اپنی نظر کو اٹھا لو۔ لوگوں کی چیزوں کے اوپر سے اپنی نظر کو اٹھا لو۔ جس دن میں نے یہ نظر اٹھائی، وقار یونس کے پاس کیا ہے، انضمام کے پاس کیا ہے، وسیم اکرم کے پاس کیا ہے، شاہد رفیدی کے پاس کیا ہے، شعیب اختر کے پاس کیا ہے، جب ہم نے اپنی نظریں اٹھائیں تو ان کی چیزوں کے اوپر ان کو دعائیں دینے کو دل چاہتا ہے۔ جب ان کی چیزوں کے اوپر نظر ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں گڈی تے چنگی لے لیے پر سڑیل جی نال گل بھی کر دینا بندہ، کیوں کہ لوگوں کے اوپر چیزوں پہ نظر ہے۔ تو کیا کہتا ہے؟ گڈی تے چنگی لے لیے، قدر نہیں گندا لے لیا۔ کیوں؟ یہ سڑیل بات اس لیے کرتا ہے کہ دل میں اگلے لوگوں کے پاس جو چیزیں اس کا حسد ہے۔ جو میرے پاس ہے نا وہ سب سے زیادہ، وہ سب سے پاس کیا ہے؟ جو مجھے اللہ نے دیا، میں دیکھ سکتا ہوں، میں سن سکتا ہوں۔ ایک بلینئر آدمی انگلینڈ میں ایک شو کرنے آیا، ٹی وی کے اوپر شو کرنے آیا، گلاسز پہنی ہوئی تھی، اس نے ڈارک گلاسز پہنی ہوئی تھی۔ جیسے اس کمرے میں آیا تو باہر سے آتا ہے، میں گلاسز لگائے ہوئے تھے تو میں نے گلاسز لگائے ہوں۔ اس نے نا شو کے اوپر بیٹھا، بلینئر، پتہ اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، تو اس نے نا گلاسز لگائے ہوئے، تو اینکر نے کہا، ٹی وی کے اینکر نے کہا آئی تھنک یو بین ویری ایروگینٹ، تمہارا پیسہ بول رہا ہے، تم رات کے شو کے اوپر آئے ہو، تمہاری آنکھوں کے اوپر آن کے لگائی ہوئی ہیں، تم نے ڈارک گلاسز لگائے ہوں، تو آئی تھنک تمہارے اندر تکبر ہے، یہ ایروگینس، یو آر ایروگینٹ۔ تو اس نے کہا نو نو مائی ڈیئر، نہیں مائی فرینڈ، نو نو نو، آئی ایم ناٹ ایروگینٹ، دیر از سم تھنگ بہائنڈ مائی گلاسز، گلاسز کے پیچھے کچھ چیز ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے اٹھا کے دکھایا، اس کی آنکھوں کو جو پتلیاں تھی، جو یہ تھی آئی لیشز، اس نے ایسے اپنی ادھر آنکھوں سے باندھے ہوئے تھے ٹیپ کے ساتھ، ایسے دونوں آنکھوں ایسے۔ تو اس نے اینکر نے کہا واٹ از دس؟ اس نے کہا کہ کافی عرصے پہلے میری یہ جو پلکیں ہیں نا، یہ ایسے جب گرتی ہیں تو اس کے اندر سے وہ طاقت ختم ہو گئی ہے جو اٹھتی ہیں۔ میں اور آپ آنکھیں بند کر کے کھولتے نا ایسے، کہتا وہ آنکھیں ایسی جب وہ ٹیپ اتارتا ہے تو اس کی آنکھوں کے اوپر اس کی پتلیاں گرتی ہیں، یہ پتلیاں گر کے جیسے یہ ایسے گرتی ہیں، اب ان کے اندر سے اللہ نے وہ طاقت چھین لی جو اوپر اٹھتی ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سارے پیسے لے لو، میری پتلی میں طاقت بھر دو کہ میں آنکھیں بند کر کے کھول سکوں۔